بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی زیادہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں وزارت صحت نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یو کے اندر 92,000 نیو کووڈ-19 ٹیسٹ وہ کیے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر ان کی ٹوٹل تعداد 8.7 ملین کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 674 نیو کیسز بھی پیش ہوئے ہیں پورے یو کے اندر اس وقت، اور اس طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وائرس کی وجہ سے 84,916 کے قریب بھی چلے گئے ہیں۔ مزید اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 761 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ اس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 74,273 کے قریب بھی چلے گئے ہیں۔ اس بار بھی آپ کو خوشخبری کی نیوز وہ سناتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے کوئی بھی نیو ڈیتھ وہ واقع نہیں ہوئی، جبکہ اس سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 404 کے قریب بھی چلے گئے ہیں۔ اس پر مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے یو کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت 10,239 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ یو گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری کی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت شارجہ میں اب فری پارکنگ نہیں ملے گی۔ شارجہ میونسپلٹی کا اس بار میں فیصلہ وہ آ گیا ہے۔ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق شارجہ میونسپلٹی کے مطابق رواں سال کی تیسری سہ ماہی تک 4,100 فری پارکنگ ایریاز کو اب پیڈ سلائٹس میں بدل دیا گیا ہے، اور شارجہ میونسپلٹی کی جانب سے کی جانے والی ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جگہیں تیسرے، 10ویں، 15ویں اور 17ویں انڈسٹریل ایریاز میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ نئی پیڈ پارکنگ سکیم میں مول کمرشل ایریاز، ٹاؤن اور النادہ کے پارکنگ زونز بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ رواں سال شارجہ میونسپلٹی نے 230 پارکنگ ایریاز کو پیڈ پارکنگ زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ٹچ سکرین والے سمارٹ پارکنگ میٹرز نصب کر دیے گئے ہیں، اور اس صورت میں اب پرنٹ شدہ پارکنگ ٹکٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور رواں سال کے ماہ جولائی کے شروع سے لے کر اب تک میونسپلٹی کی جانب سے 6,323 ورچوئل پارکنگ سکینرز اور رینیو اور جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کمرشل اور صنعتی کاروباروں کے لیے بھی پارکنگ ایک بکنگ سے متعلق 583 اجازت نامے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ پیڈ پارکنگ کے حوالے سے شارجہ میں جاری کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت طیاروں میں کرونا وائرس پھیلنے کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت طیاروں میں کرونا وائرس پھیلنے کی وجوہات جان لی گئی ہیں، جس کی مکمل اپڈیٹس کے مطابق کووڈ-19 کے 2 کیسز پر تحقیقات کی جا رہی ہے، جس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ایئر لائنز کی پروازوں میں قریب بیٹھنے کی وجہ سے طیاروں میں کرونا پھیل سکتا ہے۔ CNN کی خبر کے مطابق مذکورہ دونوں کیسز وبائی امراض کے آغاز میں لمبی پروازوں میں سامنے آئے تھے، اور دونوں بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے، جہاں بیٹھنے کا انتظام وسیع تھا، اور متاثرہ مسافروں میں سے ایک خاتون تھی جسے کھانسی تھی اور گلا بھی اس کا خراب تھا۔ وہ لندن سے پرواز میں سوار ہوئی تھیں، اور 10 گھنٹے کے پرواز کے دوران خاتون سے 15 لوگ متاثر ہوئے، اور خاتون اور اس کی بہن وبائی امراض کے آغاز پر یورپ کا سفر بھی کر چکی تھیں، اور محققین کا کہنا ہے کہ وہ وہاں سے 1 مارچ کو ویتنام کے لیے سوار ہوئیں، اور وہ بزنس کلاس میں بیٹھی تھیں اور پوری پرواز کے دوران کھانسی رہیں۔ 3 دن بعد وہ ہنوئی میں ایک اسپتال گئیں جہاں اس میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد صحت کے عہدیداروں نے 217 مسافروں اور عملے کا کورونا ٹیسٹ کیا جو کہ اس کے ساتھ فلائٹ میں سوار تھے، اور ان میں بھی 12 مسافر کورونا کا شکار ہوئے، جن میں عملے کا ایک ممبر بھی شامل تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ کورونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی کے ہالیڈے ہومز کی جانب سے دن رات بکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا کا بحران بھی متاثر نہیں کر سکا ان کو۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی کے ہالیڈے ہومز کی جانب سے مارکیٹس، اسکولز اور کالجز کے کاروبار سے منسلک افراد کے لیے بکنگ کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، یہاں تک کہ کورونا کا حالیہ بحران بھی اس ہاؤس اسکیم کے کاروبار کو متاثر نہیں کر سکا۔ بے پناہ بکنگ کی وجہ سے ہالیڈے ہومز کی جانب سے
हफ्ता वार छुट्टी के रोज़ भी काम जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है और हॉलीडे होम्स के मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और नायक माताई की जानिब से बताया गया है कि हमारे साथ मुख्तलिफ तरह के गाहक मुंसलिक हैं। एक तो वो हैं जिन्हें अपने घर ख़रीद लिए हैं और अब उनके मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि एक वो हैं जो कि अपनी नौकरियां गंवा बैठे हैं और कुछ कॉलेजेस हैं जो सालाना समझौते की बजाय माहाना किराए की बुनियाद पर चल रहे हैं। इसके अलावा ऐसे वालिदैन भी हैं जो कि हालिया दिनों दुबई मुंतकिल हुए हैं और बच्चों के स्कूल का इंतखाब करने के बाद ही करीब तरीन मकाम पर रिहाइश का फ़ैसला कर रहे हैं। और सरमायाकार की जानब से आजकल के हालात में छोटी मुद्दत के लिए किराएदार के मुआहदे किए जा रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग और रेंट का शोबा दोबारा तेज़ी से तरक्की की जानब चल पड़ा है। इसलिए छोटी मुद्दत के मुआहदों में ही सरमायाकारों को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि हॉलीडे स्कीम्स की जानब से जारी कर दी गई थी कि अब दिन रात बुकिंग का सिलसिला जो है वो अब जारी है। इसके बाद एक और आमदनी खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं कि इस वक्त गैर कानूनी तौर पर गाड़ी की मॉडिफिकेशन करने वालों के खिलाफ भी एक अहम खबर है कि अगर आपने गाड़ी की मॉडिफिकेशन की तो आपको इस बारे में भी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक अबू धाबी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गाड़ी की मॉडिफिकेशन करने वालों को खबरदार करते हुए कहा है कि बग़ैर इजाज़त गाड़ी के इंजन, चेसी या दीगर पुर्ज़ों में तब्दीली करने पर उन्हें 1000 दिरहम का जुर्माना भी अदा करना होगा। इसके अलावा अबू धाबी में गाड़ियों की ज़ब्ती से मुताल्लिक 2020 के कानून नंबर 5 के तहत गाड़ी को 30 दिन के लिए पुलिस अपनी तहवील में ले लेगी और पुलिस का इस बारे में कहना है गाड़ी वापस लेने के लिए गाड़ी के मालिक को 3 माह के दौरान 10,000 दिरहम जुर्माने के तौर पर भी अदा करने होंगे, बसूरत दीगर गाड़ी नीलामी के लिए पेश कर दी जाएगी। इस बारे में पुलिस ने मज़ीद अपडेट देते हुए कहा है कि गाड़ी की मॉडिफिकेशन करने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि बग़ैर इजाज़त के गाड़ी में तब्दीली कराने से गाड़ी के इंजन में आग लग सकती है, जिससे जान भी जा सकती है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि गाड़ी की मॉडिफिकेशन के हवाले से इस बारे में जारी कर दी गई थी। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन जो वो शेयर किए जाते हैं, तो इस बारे में उमैया जान नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि नॉर्मल फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी दुबई में और रजिस्ट्रेशन करना कब ख़त्म होगा, प्लीज़ इस बारे में आप जवाब दें। तो भाई क्योंकि अब कोरोना वायरस का दौर है, इसलिए नॉर्मल फ़्लाइट्स को ओपन होने के लिए तकरीबन 1 साल तो लग ही सकता है, लेकिन इस बारे में कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट या ऑफिशियली न्यूज़ जो वो जारी नहीं की गई है। अब भी आपको जो है कोरोना का टेस्ट जो है वो करवा के जाना होगा और बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको उसका परमिट लेना भी ज़रूरी होगा। लेकिन जैसे इस बारे में कोई भी न्यू अपडेट आती है तो वो भी हम आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर देंगे। तो भाई ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़।